بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن 28 دسمبر بروز ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ آج آپ کے ذہن پر چھایا ہوا ذمہ داریوں کا بوجھ کئی قسم کی نادیدہ رکاوٹوں کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ کسی مسئلے میں پیدا ہونے والی تاخیر، بلا وجہ کی کوئی رکاوٹ یا انجانی مشکل سامنے آ کر آپ کو سستی کا شکار کر سکتی ہے، لیکن اس بات کو اپنے دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر آپ نے روزمرہ کے کاموں، سیکھنے سکھانے کے عمل یا سفر کو طے شدہ حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ کہاں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ آپ پرانے مسائل کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کر کے بے چینی کا شکار ہو سکتے ہیں، حالانکہ آپ کے مسائل حل ہونے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ طویل المدتی فوائد کے بارے میں سوچیں، کیونکہ عطارد اور ذول ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ معلومات کے حصول کا انتظار کرنا ضروری ہوگا تاکہ اپنے اگلے اقدام پر غور کر سکیں۔ اس وقت اپنی رائے پر بہت زیادہ اصرار کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیالات میں لچک رکھیں اور اپنی اندرونی دنیا سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹورس برج ثور۔ آج ایسا لگے گا کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ اور سیاروں کے اثرات مرتب ہونے سے سامنے آنے والے حالات آپ کو روک رہے ہیں۔ اسی دوران غیر سنجیدہ یا بے ترتیب عملی طریقے اختیار کرنا مزید ذہنی اذیت کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے پرسکون رہ کر سوچ و بچار کرنا ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آپ کو عملی سوچ کے علاوہ جذباتی سوچ اور روحانی نقطہ نظر سے بھی سوچنا بہتر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ آج کسی عجیب و غریب خیال کو بروئے کار لا کر حقیقی سچائی کو دوسروں سے پہلے دریافت کر لیں۔ یہ شاید کوئی مالی یا ذاتی تعلقات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عطارد اور مشتری آپ کے وسائل اور آئیڈیاز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے شعبے میں باہمی مخالفت کا شکار ہیں۔ بڑے فیصلے کرنے سے پہلے خوب غور و خوض کریں، لیکن اس وقت ذہنی مشق کر کے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ یہ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کسی دوسرے شخص کے نقطہ نظر سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ اس سے مکمل طور پر متفق نہ بھی ہوں۔ تاہم اگر آپ زیادہ بوجھ محسوس کر رہے ہوں تو چھوٹے اہداف پر توجہ دینا بہتر رہے گا تاکہ آپ ذہنی دباؤ سے خود کو باہر نکال سکیں۔ اپنے فیصلوں کو درست ثابت کرنے کے لیے وقت نکالنا سمجھداری ہوگی۔ جیمنائی برج جوزا۔ آج اس سے قبل کہ آپ کسی مفید نقطہ نظر کو اپنا سکیں، عطارد اور مشتری کی مخالفت آپ کے جاری امور میں کسی اختلاف کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی واضح سمت نہ ملے تو بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، اور زیادہ سوچنے سے بچنا آپ کو کسی وسیع منظرنامے کو دیکھنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ آپ اپنی مختلف رائے سے کیسے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی منزل کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا، عطارد اور ذول کی تربیت قریب آنے سے کئی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنیادی رکاوٹ پر خاص توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہو سکے گی۔ منزل کی طرف جلدی جانے کی کوشش کرنا یا آسانی سے کام مکمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ رفتار کو معتدل کر لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ آپ کو اپنے قریبی لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور آپ دوسروں کے رد عمل پر انحصار کرتے ہوئے کسی تضاد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت دوسروں سے سمجھوتا کرنے کے لیے اصرار کر سکتے ہیں تاکہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کینسر برج سرطان۔ آج عطارد اور مشتری کی مخالفت آپ کو ذہنی طور پر اتار چڑھاؤ یا دورے پن کا شکار بنا سکتی ہے۔ آج آپ کی توجہ اپنے جاری کاموں، اپنی صحت اور معمولات پر مرکوز ہو سکتی ہے، لیکن ان معاملات کے بارے میں فیصلے آسانی سے نہیں کر پائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ فیصلہ کرنے یا کسی نتیجے تک پہنچنے پر ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا
چیزوں کو بہتر بنانے کا سبب بن سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے عملی معاملات میں بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تفصیلات واضح یا درست نہیں بھی ہوں تب بھی سامنے آنے والا منظرنامہ آپ کی حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر بھی جیسے جیسے دن گزرے گا، عطارد اور ذول کی تربیت کے اثرات آپ کے مسائل کو بڑھانے یا کئی قسم کی خامیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض عملی کوششوں میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جنم لینے والی رکاوٹیں آپ کو ذہنی طور پر الجھانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس حالت میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے لیے کیا کرنا بہتر رہے گا، لیکن پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ کیفیت عارضی ہوگی۔ جب بھی ممکن ہو اپنی تخلیقی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کر کے اپنا سکون اور ذہنی پختگی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیو برج اسد، آج آپ دلچسپ معلومات کا حصول ممکن بنانے اور اپنے خاص آئیڈیاز کو سامنے لانے کی کوشش کر سکیں گے، لیکن آپ کو حقیقت اور افسانوی یا تصوراتی چیزوں کے درمیان فرق واضح کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آج آپ کو معمول سے زیادہ ذہنی آزادی اور اپنے آئیڈیاز کو بروئے کار لانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جس کے بعد سامنے آنے والا منظر خاصا بدلا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنا نقطہ نظر برقرار رکھتے ہوئے کچھ صحت مندانہ شکوک و شبہات کو بھی پیش نظر رکھیں، کیونکہ عطارد اور مشتری کی مخالفت ہونے کے علاوہ عطارد اور ذول کی تربیت بھی ہوگی۔ ان حالات میں کوشش کریں کہ کسی شخص کے بارے میں جلد بازی میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کریں۔ معمولی مسائل پر دھیان دیں جو اکثر آپ کے دماغ میں بڑی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے انہیں زیادہ وقت تک نظر انداز کیے رکھا ہوگا۔ آپ میں بے صبری یا بے چینی کا احساس پیدا ہونے سے آپ کو کچھ مختلف یا زیادہ اطمینان بخش حالات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ عارضی وقت ہے، اس لیے آپ جلد ہی کسی مسئلے کا حل ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ ورگو برج سملہ، آج آپ کو اپنی ترجیحات کے تعین میں بہت سے انتخابات کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ دن ذہنی تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد واضح ہے تو آپ اس توانائی کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور فائدہ مند نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج عطارد اور مشتری کی مخاصمت کے باعث آپ کا باس کوئی طاقتور شخصیت یا خاندانی فرد آپ کی طرح سوچ نہیں سکے گا، جس سے پیشہ ورانہ مقاصد اور ذاتی مقاصد باہم ٹکراؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نئے خیالات سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں جو آپ کو پرجوش رکھیں گے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جزئیات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس پہلو کے دوران توقعات حد سے زیادہ بڑھنے سے ذہنی الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا لوگ جذباتی ہو سکتے ہیں اور آپ کو ناپسندیدگی یا تاخیر کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ عطارد اور ذول کی تربیت کی وجہ سے آپ کو ایسی معلومات ملیں گی جس سے آپ متفق نہیں ہوں گے یا وہ آپ کے نقطہ نظر کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آپ کے خیالات کو منصفانہ طور پر نہ دیکھ سکیں، اس لیے وجہ تلاش کرنا ضروری ہوگا۔ لبرا برج میزان، آج چاند آپ کے دوسرے گھر میں داخل ہوگا جو آپ کی جذباتی حالت کو مستحکم کرنے میں مددگار ہوگا۔ تاہم چاند کے پلوٹو اور مریخ سے ٹکراؤ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی باتوں کو ذاتی طور پر لے رہے ہیں۔ صحیح وقت کا انتخاب کرنا ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ غور کریں کہ کیا آپ کی بہتر حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ چیزوں کو آہستہ مگر مستقل مزاجی سے آگے بڑھائیں تاکہ سب ٹھیک رہے۔ پھر بھی اگر آپ اپنی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے آرام کا وقت نکالیں تو آپ کو پرسکون ہونے میں مدد ملے گی۔ اس وقت قدم بہ قدم آگے بڑھنا فائدہ مند ہوگا۔ آج مشتری اور ذول کی تربیت سامنے آئے گی جو آپ کو مختلف سمتوں میں کھینچے گی۔ آپ کی غیر معمولی سرگرمیاں اور تجربات کی خواہش آپ کی روزمرہ ذمہ داریوں اور اضافہ امور کے ساتھ متصادم ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی ذمہ داریوں اور معمولات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی، جبکہ اس دوران نئی دریافتوں اور جستجو کی خواہش کو بھی برقرار رکھنا ہوگا۔
تو ایسے میں آپ کی بیرونی ذمہ داریاں جیسے کوئی تعلیمی کورسز یا خاص اہداف کے حصول کی کوششیں آپ کی توجہ کو بھٹکا سکتی ہیں۔ اسکارپیو برج اقرب، آج چاند آپ کے برج میں ہوگا جو آپ کے جذبات کو فوری ابھار سکتا ہے۔ اس کے دوران آپ کی خواہشات اور ضروریات بھی زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ دن کے پہلے حصے میں بے صبری اور چیزوں کو ذاتی طور پر لینا خاص طور پر اہم ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر دباؤ کسی قاعدے قانون، روایت پسندی یا ذمہ داری کی طرف سے آ رہا ہو۔ اس وقت پرجوش فیصلے کرنے سے گریز کریں، تاہم آپ نئے خیالات اور اچھے جذبات سے لبریز ہوں گے۔ آپ خاص طور پر حوصلہ افزا اور متحرک حالات کو محسوس کر سکیں گے، جبکہ آپ اپنے مقاصد اور کوششوں پر یقین رکھ سکیں گے۔ اس ہفتے مشتری اور ذول کی تربیت ہونے سے درپیش حالات میں تصادم پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذاتی تعلقات میں خوشی اور محبت سے لطف اندوز ہونے کی خواہشات آپ کی دیگر ذمہ داریوں، خاص طور پر بچوں کی دیکھ بھال یا رومانی تعلقات کے ساتھ متصادم ہو سکتی ہیں۔ سیاروں کی یہ پوزیشن آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات، طرز زندگی یا رویوں میں فرق کو اجاگر کر سکتی ہے، جو آپ کے لیے بے سکونی اور بے چینی بھرا لمحہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اس وقت جو کچھ بھی سامنے آئے گا وہ آپ کے تعلقات میں حساسیت کو جنم دینے یا عدم تحفظ کو ظاہر کرے گا، جس سے ان چیزوں کو سمجھنے، ان کا حل تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سیجیٹیریس برج قوس، آج چاند آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا جو آپ کو آرام کرنے، تجدید وفا کرنے اور خود کو دوبارہ سے متحرک کرنے کی اہمیت کو بڑھا سکے گا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ اپنی توقعات کو حالات کے مطابق ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور یہ تسلیم کر لیں گے کہ ابھی آپ اپنے منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ خوش قسمتی سے آپ اپنے جذبات اور پس منظر میں ہونے والی تمام چیزوں کے ساتھ جلدی ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا حکمران سیارہ مشتری اس وقت زور سے تربیت بنا رہا ہے، جو آپ کی تعلقات سے لطف اندوز ہونے کی خواہش اور آپ کی گھریلو زندگی کے علاوہ آپ کی خاندانی ذمہ داریوں کے مابین تصادم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پوزیشن سامنے آنے سے یہ تنازع مزید بڑھ سکتا ہے۔ آپ کے خاندان کے افراد یا گھریلو ذمہ داریاں آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی حدود کے مطابق خود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ عارضی طور پر خود کو بے بس محسوس کریں گے، لیکن جو ہی آپ راستہ تلاش کر لیں گے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس دوران کچھ مشکلات جیسے طاقت و اختیار کی چپکلش یا دھوکہ دہی یا حدود کے بارے میں لاحق خدشات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ کیپریکون برج جدی، آج آپ اپنی توانائی کا بے تحاشا استعمال کرنے کی جانب راغب ہو سکتے ہیں۔ پیسہ، وسائل یا تعلقات میں جلد بازی ہونے کا امکان ہے، لیکن اگر آپ ان عادات پر قابو پا لیں گے تو آپ اپنے اگلے عملی اقدام کا فیصلہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، محفلوں میں شامل ہونا یا اپنے خوشی کے اہداف اور خوابوں میں محو رہنا آج زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ آپ کا اپنے سماجی گروپ کے ساتھ تعلق یا دوسروں کے ساتھ آزادانہ طور پر بات چیت کرنے کی خواہش بھی مضبوط ہوگی۔ آج آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف خوشگوار انداز میں کھینچیں گے۔ مشتری اور ذول کے درمیان بڑھنے والی تربیت سامنے آنے سے اس کے اثرات آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے کہ آپ کے کام اور صحت سے متعلق سرگرمیوں کی بڑھتی خواہشات آپ کی دوسروں کے لیے ذمہ داریوں یا خصوصی منصوبوں اور ذاتی دلچسپیوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ اب آپ کے لیے سب کچھ متوازن رکھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ جتنا ممکن ہو اپنی ترجیحات پر توجہ مرکوز کریں تاکہ آپ ان شعبوں میں بہتر طور پر آگے بڑھ سکیں۔ ایکویریس برج دلو، آج چاند آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا جس سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ عام شروع میں آپ کو تھوڑی سی بے چینی یا بوجھل پن محسوس ہو سکتا ہے۔ کوئی اہم شخص ضدی پن پر اتر سکتا ہے، جبکہ اس کی سخت مزاجی کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جبکہ اپنے اہداف کو ذہن نشین رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو اپنی موجودہ ترجیحات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان لگے گا۔ دوسرے لوگ آپ کی محنت و قابلیت کو تسلیم کر سکیں گے۔ مشتری اور ذول کی تربیت آپ کے مالی ذمہ داریوں یا سیکورٹی کی بڑھتی خواہشات اور آپ کی بات چیت کرنے یا سیر و تفریح کی خواہشات کے درمیان متصادم ہو سکتی ہے۔
آپ اپنے اثاثوں، روایات اور نظریات کو زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، جبکہ آپ نئے تجربات یا خود کو آزاد کرنے کی خواہش محسوس کرتے ہیں تو اس میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے زندگی سے لطف اندوز ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، اور آپ کو تخلیقی خطرات سے کب جان چھڑانی ممکن ہو سکے گی۔ ایسد برج حوت، آج چاند آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا۔ یہ ایک توانائی سے بھرپور پوزیشن ہوگی۔ دن کے پہلے حصے میں چاند کے اثرات جذباتیت کا اسباب بن سکتے ہیں، جس سے آپ کی توجہ بہت ساری باتوں سے ہٹ سکتی ہے۔ اس ماحول میں آہستہ روی اختیار کرنا اور فیصلوں کو حتمی شکل دینے میں ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے عقائد کے بارے میں زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت دوسرے لوگ آپ کی باتوں کو پوری طرح سن نہیں پائیں گے۔ اس دوران آپ کی سوچوں کے درمیان ذمہ داریوں، طے شدہ شیڈول یا اپنی ذات کے لیے وقت نہ ملنے کی وجہ سے کشمکش ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود آپ مستقبل کی طرف زیادہ سوچیں گے، اور آپ کا بہترین وقت تب ہوگا جب آپ کو کچھ آزادی اور مواقع مل سکیں گے، پھر آپ غیر متوقع طریقے سے ان پر عمل بھی کر سکیں گے۔ آج مشتری اور ذول کی تربیت ہونے سے آپ کی آگے بڑھنے یا وسعت اختیار کرنے کی خواہشات کا گھریلو زندگی یا خاندان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو سکے گا۔ اس دوران ذاتی ذمہ داریاں آپ کو گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے، اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے، اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور خوشی و مسرت، راحت و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔